السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محترم علماء کرام، ہمارے اتحاد ابناء سلفیہ کے معزز ذمہ داران، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے آج ہم ایک بار پھر اپنے اس تاریخی مکان اور اس تاریخی حال کے اندر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے اکابرین نے کتاب و سنت کی دعوت کو مضبوطی کے ساتھ پھیلانے کے لیے کتنے منصوبے بنائے۔ یہی وہ کمرہ بھی ہے جس کمرے میں بیٹھ کر ہمارے مخلصین اور اکابرین نے عظیم سلفی درسگاہ جامعہ سلفیہ کے لیے بھی منصوبے بنائے تھے۔ نقشہ اس کا بھی یہی بنا تھا۔ یہ مکان اور اس مکان کی وہ جگہ بہت ساری یادگاریں اپنے ساتھ رکھتی ہیں، اور یہ جگہ ہمیں اپنی وہ ذمہ داری یاد کراتی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی دعوت کے حامل اور اس دعوت کو اپنانے والے اپنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا قربانیاں دیں۔ آج وہ زمین جو اتنے بڑے ادارے کے لیے وقف کی گئی اور ہمارے اکابرین نے وہ قربانی دی، میرے بھائیوں، صرف اسی قربانی کو دیکھیے۔ یہ جگہ ہمیں وہ ساری چیزیں یاد کراتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان اکابرین مخلصین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔
ان کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کا سچا نائب اور ان کی جو تمنائیں تھیں اور آرزویں تھیں ان کو پورا کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، اس تاریخ سے الگ ہو کر آئیے ہم اپنے جلسے میں لوٹتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس، اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے دجال کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کروں گا اللہ کی توفیق سے، جس کے سلسلے میں، جس موضوع پر ہمارے یہاں بہت کم گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ایسا موضوع ہے جس کو ہمارے نوجوانوں نے تو بہت کم سنا ہے، اور شاید اس کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے احباب قاعدے سے جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اور میری گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس سلسلے میں جو باتیں ہم رکھیں پھر غور کیجیے اور دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ پروردگار عالم اس نشست میں ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، یہاں ہم جو کچھ سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عرضانی فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ ہم سنیں اس کو ہمارے لیے باعث نجات اور باعث سعادت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو بزرگوں، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور دنیا میں، ان کا نکلنا یا کہ ان کا آنا۔ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، بلکہ اس پر سب کا ایمان ہے۔ قیامت سے پہلے کیا حالات ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی نے اس سلسلے میں بہت ساری پیشنگیاں کی ہیں۔ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے آنے کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان احادیث کو علماء کرام ائمہ حدیث نے اپنی حدیث کی کتابوں میں الگ ابواب میں الفتن والملاحم کے نام سے اکٹھا کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء اور محدثین نے الگ الگ مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں ان احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ احادیث اتنی ہے کہ ان پر مستقل کام کیا گیا ہے، اور علماء نے عام طور پر، ائمہ نے عام طور پر یہ پیشین گوئیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں دو حصوں میں تقسیم کی، دو حصہ۔ ایک کو علامات صغرا کہتے ہیں، یعنی چھوٹی نشانیاں، اور دوسرے کو علامت کبریٰ، بڑی نشانیاں کہتے ہیں۔ چھوٹی جو نشانیاں ہیں ان کا عام طور پر تعلق انسان کی بدعملی، معاشرے میں پھیلنے والے فساد، قیامت کے قریب ہونے والے ظلم زیادتیاں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے حوادث، زلزلے اور واقعات جن سے دنیا کے بہت سارے حصوں میں تباہیاں آئیں گی۔ اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، دنیا کے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فطری انسان کی جو خلقت پیدائش ہے اور فطری جو نظام ہے اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایسی جو چیزیں ہیں ان کو علماء نے عام طور پر چھوٹی نشانیاں علامات صغرا میں ذکر کیا ہے، اور دوسری جو ہے وہ علامات کبریٰ ان کو کہتے ہیں، بڑی نشانیاں۔ یہ کم ہے، 10 ہیں، 11 ہیں ایسے، لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں جن میں ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو عام طور پر انسانی فطرت سے الگ ہوں۔ ایسا جانور، ایسے انسان کی شکل میں ایسے انسان جیسے دجال ہی ہے یا یاجوج ماجوج ہیں، جو عام انسانی پیدائش سے الگ شکل کی، اور اسی طرح ایسے واقعات اور ایسے حوادث ہوں گے جو اس دنیا کے پورے نظام کو بدل دیں گے۔ مثلا سورج مشرق سے بھی نکلتا ہے، مغرب سے نکلنے لگے گا۔
تو یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور یہ بھی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے ان بڑی نشانیوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں مذاکرہ ہو رہا تھا، ایسے ہی کہیں دینی مجلس تھی۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہتے ہیں اس طرح کی مجلس بدعت ہے، سن کر بھی آپ کو حیرت ہوگی، آج ایسے بھی ہیں دنیا میں، جبکہ یہ مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مجلس، اس طرح کی دینی مجلس قائم کرنا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے۔ آپ خود صحابہ کرام کے لیے مجلس منعقد کراتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بیٹھو اور ذکر و اذکار ہو، اللہ کا احکام بیان کیے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ اور صحابہ کرام، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام خود اکٹھا ہوتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے۔ حتیٰ کہ نماز کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کہا کہ 10 صحابہ کرام ہم لوگ اکٹھا ہوئے اور ہم نے کہا آپس میں کہ آؤ نماز نبوی کا طریقہ سیکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا نماز کا، آؤ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے سیکھیں۔ تو بہرحال یہ بھی ان کی ایک دینی مجلس تھی جہاں اکٹھا تھے۔ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ اسی درمیان ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوئے مجلس میں۔ آپ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا چیز تم لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو، آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ ہم لوگ اس کو تو بھولے ہوئے ہیں، کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ کہا نحن نتذاکر الساعہ، کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کیا احوال ہوں گے، قیامت جب قائم ہوگی تو انسان کی کیا حالت ہوگی، قیامت جب قائم ہوگی تو دنیا کا کیا عالم ہوگا اور کس طرح ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ قیامت کا ذکر کر رہے تھے، قیامت کا احوال۔ تو آپ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سنو، لن تقوم الساعہ حتی ترون قبلها 10 آیات، کہا سنو قیامت کا تم لوگ ذکر کر رہے ہو، قیامت کے سلسلے میں بتلا دیں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی اس دنیا میں یہاں تک کہ 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہی علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں ہیں۔ کہا 10 چیزیں ظاہر ہوں گی۔ کون 10 چیزیں؟ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ ایک دھواں نکلے گا بہت بڑے ایریا میں، بہت دور سے نظر آئے گا۔ اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں ہے، یہاں آپ نے صرف یہاں حدیث میں کہ فذکر الدخان، پہلی چیز آپ نے ذکر کی دھواں کا۔ دوسری چیز آپ نے ذکر کی دجال نکلے گا، دجال کی بھی بہت تفصیل ہے، میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا۔ تیسری چیز ذکر کی آپ نے چوپایا دابہ، یہ الگ شکل کا ہوگا، اس کی بھی حدیث میں تشریح ہے، جساسہ اس کا نام ہے، اور قرآن میں بھی اس کا، قرآن کی ایک سورہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ چوتھی چیز آپ نے ذکر کی سورج جو مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے نکلنے لگے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے زندہ اس دنیا سے اٹھا لیا ہے اور آسمان پر ان کو رکھا ہے، وہ نازل ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ 6 چیزیں ہوئی، دخان یعنی دھواں، دجال، چوپایا جانور دابہ، سورج کا مغرب سے نکلنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یاجوج ماجوج 6۔ اس کے بعد کہا کہ زمین کے 3 بڑے حصے میں زمین دھسائی جائے گی اور بہت ہی بھیانک واقعہ ہوگا۔ 3 حصے میں زمین دھسائی جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔
تعین آپ نے نہیں کی ہے۔ مشرق اور مغرب لوگوں نے سمجھائے وہیں جہاں آپ نے حدیث بیان کی مدینے سے، مشرق اور مغرب وہیں سے متعین کیا لوگوں نے کہ مشرق میں اور مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں 3 جگہ زمین دھسائی جائے گی، اور آخری چیز کیا ہے جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، ایک آگ نکلے گی یمن سے، بعض روایت میں عدن سے، عدن اس وقت یمن کی راجدھانی ہے، کہا ایک آگ نکلے گی یمن سے جو دنیا میں رہنے والے تمام اس وقت کے انسانوں کو ہانک کر لے کر جائے گی اس میدان کی طرف جو میدان محشر ہوگا، جہاں حساب کتاب ہوگا۔ یہ 10 نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ ان 10 نے یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ ترتیب وار نہیں ہے، علماء کا ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ترتیب وار نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایسے ہی بیان کیا۔ اسی لیے ائمہ علماء کے صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے کہ ان کی ترتیب کیا ہے، اور اس ترتیب پر بڑی گفتگو ہوئی ہے۔ آج کے اس نشست میں میں اس پر کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، میرا موضوع اس سے الگ ہے۔ یہ 10 نشانیاں ہیں، غور کیجئے، ان میں نے کہا کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور یہ ان میں نہیں ہے، ان 10 میں ان کا ظہور نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 11 ہے۔ مہدی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ دوسری بہت ساری حدیثوں میں ہے، بخاری کی حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، مسلم کی حدیث میں کچھ صراحت ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر حدیثیں ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں حدیثیں کہ باقاعدہ محدثین اور ائمہ نے ان حدیثوں کو مستقل کتابوں میں اکٹھا کیا ہے اور ان پر تحقیق کیا ہے۔ ایک بہت ہی بڑا تحقیقی کام مسیح علیہ السلام سے متعلق حدیثوں پر ایک بہت ہی بڑا تحقیقی کام ہمارے جامعہ سلفیہ کے اولین فارغ، جن کو ہمارے پرانے لوگ جانتے ہوں گے، مولانا شیخ عبدالعلیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مکے میں کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا، ان کا ہے۔ وہ کام اتنا عظیم ہے کہ اس کو عربوں نے اس جامعہ کے علمی مستوی، اس کے معیار کو پہچاننے کی مقرر کیا۔ اپنا انہوں نے ایم اے کے لیے جو تھیسس لکھی تھی اسی میں اس مقالے کو لکھا تھا، تمام حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور ان حدیثوں پر جو لوگ کلام کرتے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مہدی کے ظہور کا انکار کرتے ہیں، ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ان سب کی باتوں کا جواب دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ائمہ حدیث نے کہا ہے کہ مہدی کے سلسلے کی حدیث متواتر ہے۔ میرے بھائیوں، ضمناً یہ بھی بتلا دوں کہ متواتر جو حدیث جسے کہا جاتا ہے وہ حدیث کے درجات میں سب سے اوپر کے درجے کی ہے۔ متواتر کی تعریف علماء نے، ائمہ حدیث نے کیے کہ ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً ناممکن ہو، یعنی وہ سب اکٹھا ہو جائیں اور ایک ساتھ مل کر کوئی جھوٹی بات کہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ سوچئے کتنے ہوں گے وہ لوگ، تو کتنے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام بھی ہیں جن سے مروی ہے یہ حدیث، اور شیخ عبدالعلیم رحمۃ اللہ علیہ جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا، جو فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹریٹ کی سند مکہ مکرمہ سے لینے کے بعد مدینہ میں تعلیم حاصل کی، پھر مکہ مکرمہ سے ڈاکٹریٹ، مدینہ منورہ سے ہی ڈاکٹریٹ کیا، اس کے بعد مکہ میں رابطہ عالم اسلامی میں شروع سے لے کر زندگی کے آخر تک کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ریٹائر ہو گئے تھے تب بھی رابطہ والا نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کی ڈیوٹی وہاں لگاتے رہے کہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو پھر کون اس لائق آئے گا اس گدی اور بیٹھنے میں۔ اتنے قابل، اتنے باعلم اور باصلاحیت آدمی، اور جن کی وجہ سے اس جامعہ کے، ہمارے جامعہ سلفیہ کی علمی معیار کو عالم عرب میں، میرے بھائیو صرف سعودیہ میں نہیں، عالم عرب میں مانا گیا کہ وہاں سے جو نکلتے ہیں وہ اتنا علم لے کر نکلتے ہیں۔ بہرحال تو یہ حدیث بھی، مہدی علیہ السلام کی حدیث بھی صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے۔ آئیے ہم اسی کی طرف گھومتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں جو حدیثیں مختلف حدیث کی کتابوں میں ہیں،
ان کو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو خلاصہ کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کا ظہور یہ اس وقت دنیا میں ظاہر ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو اس وقت دنیا میں لائے گا کہ پوری دنیا ظلم زیادتی سے بھر جائے گی. کسی کا پیسہ، کسی کی عزت، کسی کا گھر محفوظ نہیں ہوگا. ظلم زیادتی اتنا عام ہو جائے گا کہ آدمی اس دنیا میں جینے کی تمنا ہی نہیں کرے گا. حاکم ظالم، رعایا ظالم، ظلم زیادتی اور فتنہ و فساد یہ دنیا میں بالکل عام ہو جائے گا. ان بدترین حالات میں اللہ رب العالمین مہدی کو اس دنیا میں بھیجیں گے. ایک رات میں مہدی کے اندر تبدیلی آئے گی. اس رات سے پہلے مہدی بہت نیک نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین ان کے دل میں ایک رات کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ اس کے بعد جب حکومت ان کو ملے گی تو دنیا کے عادل ترین، انصاف پسند ترین حاکموں میں سے ایک ہوں گے، اور اپنے عدل و انصاف سے جتنی بڑی ان کی حکومت ہوگی پوری حکومت کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھری تھی اسی طرح دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. اور عدل و انصاف کا انجام یہ ہوگا کہ اس دنیا میں پیداوار اتنی ہوگی کہ پہاڑ پر بھی، حدیث آگے میں ذکر کروں گا، پہاڑ پر بھی اگر پودا لگایا جائے گا تو وہاں بھی پودا پیدا ہو جائے گا. پہاڑ پر جہاں کچھ نہ پیدا ہو وہاں بھی اللہ رب العالمین پیداوار کر دے گا. مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو لینے والے نہیں ملیں گے. زکوٰۃ لے کر لوگ باہر گھومیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مال کی فراوانی اتنی ہوگی کہ آدمی کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ کتنا مال اس کے پاس ہے. امن سکون ہر طرف، کسی کو کسی حتیٰ کہ کسی جانور کا بھی ڈر نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اس طرح اس عدل و انصاف، ان کے عدل و انصاف کے نتیجے میں ایسی زمین بنا دے گا. ان کا نام کیا ہوگا؟ آئیے اب ذرا تفصیل سے حدیث پر ہم نظر ڈالتے ہیں. ان کا نام کیا ہوگا؟ حدیث میں صاف طور پر ہے ان کا نام وہی ہوگا جو نبی کریم، ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد. ان کے والد کا نام وہی ہوگا جو آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی. یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی اسی تعلق کی، جس میں فتن، قیامت کی نشانیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، النہایہ فی الفتن. بڑی ہی عظیم کتاب ہے ان کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نام ہوگا ان کا مہدی کا، مہدی رضی اللہ عنہ لکھا انہوں نے. مہدی علیہ السلام اس لیے نہیں لکھا ہے کہ مہدی رسول نہیں ہوں گے، عام حاکموں میں سے ایک حاکم، ایک حکمراں ہوں گے، اس لیے ان کو مہدی رضی اللہ عنہ لکھا ہے. محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، اور حضرت حسن حضرت علی اور فاطمہ کے بڑے لڑکے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور قریشی ہوں گے. جب ان کی اولاد میں سے ہوئی تو قریشی ہوئی. اور اس کے بعد ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں متعین کیا ہے. دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں. ترمذی ابو داؤد میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پر غور کیجئے کتنی زبردست حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا ختم ہونے سے پہلے، اس دنیا کے خاتمے سے پہلے اللہ رب العالمین ایک دن ایسا بنائے گا جو بہت لمبا کر دے گا، اور اسی دن میں اللہ رب العالمین ایک آدمی کو میرے اہل بیت میں سے بھیجے گا جو دنیا میں عدل انصاف کو پھیلائے گا. اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے والد کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا. لوگوں کو سکون، امن و سکون کی زندگی مل جائے گی. یہاں ہمارا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے خود بتلا دیا کہ اس آدمی کا نام کہا ملا اہل بیت، میرے گھر والوں میں سے ہوگا، نہیں اہل بیت میں سے ہوگا.
اور اس کا نام وہی ہوگا جو آپ کا نام محمد، اور اس کے والد کا نام وہی جو آپ کے والد کا نام عبداللہ. دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں لا تقم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج من عترتي أو من أهل بيتي رجل يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا يواطئ اسمي واسم أبيه اسم أبي. آدم فرمایا کہ دنیا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ پوری دنیا ظلم و زیادتی اور عدوان اور شر و فساد سے بھر جائے. کوئی علاقہ ظلم و زیادتی سے خالی نہ ہوگا. اور اسی ظلم و زیادتی کے درمیان اللہ رب العالمین عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو اس ظلم و عدوان کو ختم کر دے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا. یہ دو حدیث صحیح حدیث ہے. یہ دو حدیث کیا بتاتی ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جیسے ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی کا نام آپ کے والد کا نام. اہل بیت میں سے کہا حضرت علی، یہ ثابت ہے دوسری صحیح حدیث میں کہ حضرت علی اور فاطمہ کی نسل سے ہوں گے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسین کی نہیں. اس کے بعد حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان کا حلیہ کیسا ہوگا. ان کا حلیہ بہت خوبصورت، چہرہ بالکل صاف، پیشانی چوڑی، پیشانی کے اوپر بال نہیں ہوگا، سر کے اوپر پیشانی سے اوپر بال ہوگا، ناک کا نتنا تنگ ہوگا، بیچ سے ناک کچھ اونچی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد حاکم مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، آپ فرمایا المہدی منی اجل الجبہ اقن الانف یملأ الارض عدلا کما ملئت ظلما ویملک 7 سنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہا المہدی منی، مہدی جو قیامت کے قریب آئیں گے اس دنیا میں وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، مجھ میں سے ہوں گے، وہ ہم میں سے ہوں گے. کہا وہ ہم میں سے اہل بیت میں سے ہوں گے. ان کا حلیہ اس حدیث میں فرمایا کہ پیشانی بالکل صاف ہوگی، اونچی ہوگی، بال اونچے ہوں گے، اور ناک کا نتنا تھوڑا تنگ ہوگا، تھوڑی اونچی ناک والے ہوں گے، اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ ظلم اور عدوان سے، ظلم اور زیادتی سے بھری ہوگی زمین. تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے آنے والوں کی جگہ میں آگے آ جائیے. تو یہ تو ان کی ذاتی معلومات جسے ہم لوگ کہتے ہیں بائی ڈاٹا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں بائی ڈاٹا، جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں کہہ لیں، تھوڑی حدیث میں جو تھوڑی تفصیل ہے ان کے ذاتیات کے سلسلے میں، نام کیا ہوگا، حلیہ کیا ہوگا. لیکن سب سے بڑا سوال جو ہمارے دل میں اچھل رہا ہوگا، ان کا کب آئیں گے، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ظہور کب ہوگا، کب آئیں گے، کس زمانے میں، کن حالات میں، کس جگہ سے آئیں گے، کہاں ہوں گے. یہ سب حدیثوں میں ہے اور سب صحیح حدیثوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بھی حدیث بڑی عظیم ہے. اور غور کیجئے، انسان اس زمانے میں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں فتنہ و فساد کے زمانے میں انسان مال و زر کا کتنا غلام ہے، اور مال و زر کے لیے کتنی جنگیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، حقیقت میں ان لڑائیوں، چاہے عراق ایران کی جنگ ہو، چاہے کویت کی جنگ رہی ہو، یا اس کے بعد افغانستان ہو، اور دنیا کی بہت ساری جنگیں ہیں، سب پر نظر ڈالیے، تہ میں جائیں گے تو یہی روپیہ پیسہ، یہی حکومت حاصل کرنا، یہی سب ساری چیزیں. اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ یا یہ کہ مسلمانوں سے دشمنی. تو یہ حقیقت میں قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. قیامت جب قریب آئے گی تو دنیا کے حالات ہی ایسے ہو جائیں گے.
لالچ اس قدر بڑھ جائے گی انسان کے دل میں کہ وہ چاہے گا کہ ہم اکیلے ہی سارا سرمایہ دنیا کا خزانہ ہمارے ہی پاس اکٹھا ہو جائے اور ہم ہی اس کے مالک نے، باقی سب بھوکے مر جائیں۔ اور یہی چیز اس وقت بھی ہوگی جب مہدی ظاہر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کا تین گروپ یہ جنگ کرے گا آپس میں، تین گروپ آپس میں جنگ کرے گا۔ کیوں؟ تمہارے خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے۔ حدیث کا جو لفظ ہے اس کا سیدھا ترجمہ میں ابھی کر رہا ہوں۔ انسانوں کا تین گروپ تمہارے ایک بہت بڑے خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے آپس میں جنگ کرے گا۔ ان تینوں گروپ کی قیادت تین خلیفہ کے لڑکے کریں گے، اور یہ تینوں آپس میں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے بے حساب بہت زیادہ جنگ کریں گے۔ اور لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ خزانہ، جس خزانے کے لیے جنگ کریں گے، ان میں سے کسی کو بھی یہ خزانہ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ اس درمیان اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بھیجیں گے۔ ایک لشکر ظاہر ہوگا جس کا جھنڈا کالا ہوگا، اور مشرق کی طرف سے نکلے گا یہ لشکر، اور لشکر آ کر ان تینوں گروپ کے لوگوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ اس سے خراب، اس سے زیادہ قتل نہیں کیا گیا ہوگا۔ کون قتل کرے گا؟ ان تینوں گروپ کو۔ کہا ان تینوں گروپ کے لوگوں کو وہ قتل کریں گے، وہ لشکر قتل کرے گا جو مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا جھنڈا کالا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اس کو مدد حاصل ہوگی۔ ان تینوں کو قتل کر کے تمہارے اس خزانے کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے محفوظ کر دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے اتنا بیان کرنے کے بعد کہ اس کے بعد بھی کچھ باتیں آپ نے فرمائی لیکن میں بھول گیا، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اذا رأيتموه فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خلیفۃ اللہ المہدی۔ کہا کہ جب وہ لشکر جو مشرق سے آیا ہے اس کے قائد کو اس لشکر کے سپہ سالار کو جب تم دیکھو تو اس سے تم بیعت کر لو، چاہے برف پر گھسٹ کر جانا پڑے اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ فَبَايَعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، تو اس سے تم ضرور بیعت کر لو، چاہے اس کے لیے تمہیں برف پر گھسیٹ کر جانا پڑے۔ برف پر گھسیٹ کر جانا کوئی آسان نہیں ہے، ٹھنڈی جگہ پر۔ گویا اشارہ کہ اگر ٹھنڈی جگہ پر سے گزر کے جانا پڑے تب بھی تم جا کر اس سے بیعت کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اس لشکر کا قائد اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب غور کیجئے حدیث پر۔ حدیث کا یہ ترجمہ میں نے کیا ہے، اب آئیے ذرا ہم حدیث پر غور کریں۔ پہلی چیز حدیث میں یہ ہے کہ تین لشکر ایک ساتھ جنگ کرے گا ایک خزانہ کو حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خزانہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جو میں نے ذکر کی، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ خزانہ کعبے کا خزانہ ہے، اس سے مراد کعبے کا خزانہ ہے۔ اب کون سا کعبے کا خزانہ ہے؟ آج کے اس دور میں اگر جو لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے گئے وہ جانتے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ مکے کے حرم مکی کے آس پاس بہت ساری ایسی بلڈنگیں ہیں جو حرم پر وقف ہیں، اور ان کا جن سے جو پیسہ آتا ہے، جو مال آتا ہے، جو خزانہ آتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے جو دنیا کے کسی اوقاف سے نہیں حاصل ہوتا ہے، اور یہ سارا کا سارا خزانہ کعبے کا اور حرم مکی کا ہے۔ کعبے کا، حرم مکی کا سارا نظام، سارا خرچ اسی سے پورا کیا جاتا ہے، اور دن بہ دن یہ خزانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک قیاس میں یہ کہہ رہا ہوں، آج کے حالات کو دیکھ کر یہ خزانہ برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب مہدی ظاہر ہو تو اسی طرح کا کوئی بڑا خزانہ ہو جس کی طرف
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بہت قریبی شاگردوں میں سے ہیں، جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت باریک محدثین اور علماء میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کی تحقیق کو، حدیث کے سلسلے میں ان کی تحقیق کو بہت ہی معتبر مانا جاتا ہے۔ اس لیے بلا کسی دلیل کے انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی کہ کعبہ کا خزانہ ہے۔ یہ خزانہ وہ خزانہ ہوگا جو آج بڑھ رہا ہے اور جس سے خرچ کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور خزانہ ہوگا اس وقت، یہ اللہ کا علم ہے۔ لیکن اتنا طے ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق کہ وہ کعبے کا خزانہ ہوگا، جس کو حاصل کرنے کے لیے تین خلیفہ، کون یہ تین خلیفہ ہیں حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ ان تین خلیفہ کی اولاد جنگ کرے گی آپس میں، لیکن چونکہ وہ حق پر نہیں ہوں گے، چونکہ ان کی نیت فاسد ہوگی، چونکہ وہ مسلمانوں کے مالوں کو ہڑپ کر جانا چاہتے ہوں گے، اس لیے اللہ رب العالمین کعبے کی حفاظت کے لیے، حرم مکی کی حفاظت کے لیے، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے ایک اپنی طرف سے ایک آدمی بھیجیں گے جو مہدی ہوں گے، اور جو ان بدماشوں کو، ان چوروں کو قتل کر ڈالیں گے، بری طرح قتل کریں گے، اور اس خزانے کے اللہ کے گھر کے اس خزانے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تو اس حدیث میں یہ بھی آیا کہ ان کا جھنڈا کالا ہوگا۔ حافظ کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا تھا، جس کو عقاب کہتے تھے، وہ بھی کالا تھا، اسی لیے ان کا جھنڈا بھی کالا ہی ہوگا۔ لیکن یہ حدیث اپنی یہ صحیح ہے، لیکن اس حدیث کا جو آخری لفظ ہے فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے، اس پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تھوڑا کلام کیا ہے، اور وہ بہت مناسب ہے۔ مہدی پر نہیں کلام ہے، خلیفۃ اللہ کا جو لفظ ہے اس پر کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلف کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے۔ خلیفہ عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی حاکم ہو یا کوئی سردار ہو یا کوئی ذمہ دار ہو، اس کے چلے جانے کے بعد، اس کے ہٹ جانے کے بعد، چاہے وہ ہٹ جائے، چھوڑ دے، یا وہ مر جائے، اس کے بعد اس کے پیچھے جو اس کا نائب بنایا جاتا ہے، اس کی جگہ اس کو متعین کیا جاتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے اس کا معنی نائب کے کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کہے گئے، اس لیے کہ آپ کے وہ نائب تھے۔ لیکن اللہ کا کوئی نائب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ کا کوئی خلیفہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین حی ہے، قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی نائب اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے سلسلے میں خلیفہ کے لفظ کا استعمال سلف کے عقیدے کے خلاف ہے، اور یہ حدیث میں نہیں آ سکتا ہے، یہ حدیث میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اس لفظ کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاذ و منکر قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں، ضمن یہ بھی بتلا دیں، آج ہمارے یہاں عقلیت پسندی تعقل والے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم لوگ جماعت اسلامی سے بھی متعلق کہتے ہیں، جو انسان کو، عام تمام انسان کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے خلیفہ کہتے ہیں مولانا، اللہ کے خلیفہ کہتے ہیں، اور اس پر خوب بحث چلی ہے، اور قائل ہونا پڑا ہے کہ یہ کہنا انسان اللہ کا خلیفہ ہے غلط ہے۔ انسان بھی اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عربی لفظ ہے خلیفہ، اردو سے اس کا ترجمہ مت کیجئے، عربی لفظ ہے اس کا، یہ لفظ، اس لیے عربی سے اس کا معنی کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفۃ اللہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ خلیفہ بنانے والے ہیں، یعنی پچھلی جو قوم اس دنیا میں تھی اس کی جگہ دوسری قوم کا آباد کرنے والے ہیں، ان کا نائب بنانے والے ہیں، اللہ نے اپنا نائب نہیں بنایا ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے ان عقلیت پسندوں کی۔ یہاں بھی شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ خلیفۃ اللہ کہنا مہدی کو غلط ہے، خلیفہ کہیں گے، خلیفہ ہے وہ مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے امام، جن کو خلیفہ کہتے ہیں، جیسے خلفائے راشدین کو کہتے تھے۔ بہرحال تو اس سے ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ مشرق کی طرف سے وہ آئیں گے، مشرق کی طرف سے وہ آئیں گے۔ کہاں سے آئیں گے؟ مشرق کی وضاحت حدیث میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو لشکر ان تینوں لشکر پر غالب آئے گا، اس کی قیادت کرنے والے مشرق سے آئیں گے۔ مشرق کہاں ہے؟ مدینے سے مشرق کا کون سی جگہ مراد ہے؟ اس کی وضاحت حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث پر تھوڑا تھوڑا سا کلام کیا ہے لوگوں نے، لیکن یہ حدیث کئی صحابیات سے
کئی صحابہ کرام سے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ۔ عربی الفاظ چھوڑیے، آپ نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد، کون خلیفہ ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، ایک حاکم، ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد، یہ عرب ہی کی جگہ میں یہ چیز ہے، عرب کے باہر عجم میں نہیں ہے، یہ واقعہ عرب ہی کا ہے۔ ایک خلیفہ کے مرنے کے بعد اس دنیا میں بہت زیادہ فتنہ فساد ہوگا، بہت اختلاف ہوگا، بہت لڑائیاں ہوگی، بہت زیادہ قتل غارت گری ہوگی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اہل مدینہ میں سے ایک آدمی نکالیں گے جو مدینے سے بھاگ کر مکے جب پہنچیں گے اور مکے میں جا کر چھپ جائیں گے، لوگ ان کو تلاش کر کے ان کے گھر سے مکے میں نکالیں گے، وہ ناپسند کریں گے کہ ان کو امام بنایا جائے، لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے امام، آپ کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے امام ہوں گے، ان کو لوگ ان کے گھر سے پکڑ کر لائیں گے، وہ امامت ناپسند کریں گے، خلیفہ ہونا ناپسند کریں گے، لیکن لوگ ان کو لے کر آئیں گے حرم مکی میں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ کہاں؟ جو لوگ حج اور عمرہ جنہوں نے کیا ہے اور ٹی وی پر دیکھتے بھی ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جب بیعت ہوگی اب مسلمان ان کے ہاتھ پر اکٹھا ہوں گے، مسلمان دین کی طرف لوٹنے کا ان سے عہد و پیمان کریں گے، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے کا عہد و پیمان کریں گے، قتل و غارت گری ختم کرنے کا ان کے ہاتھ پر عہد و پیمان کریں گے، اور ان کی بات پھیلے گی تو شام سے ایک لشکر نکلے گا ان کے خلاف، شام سے ایک لشکر ان کے خلاف نکلے گا اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکے کی طرف آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس آدمی کی جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے حفاظت فرمائیں گے، اور وہ لشکر بیدہ میں مکے سے پہلے زمین میں دھسا دیا جائے گا، جتنے بھی اس لشکر کے افراد ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے آس پاس ہوں گے، سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے، سوائے ایک آدمی کے جو بچے گا اور وہ جا کر خبر دے گا اس لشکر کے بارے میں، سب کے سب۔ کہا بالبیدہ کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں یہ بیدہ کون سی جگہ ہے، مکے سے پہلے یا مدینے سے پہلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے حج کا احرام باندھا تھا، اسی حدیث میں، مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے بیدہ میں احرام باندھا، یعنی ذوالحلیفہ سے لگی ہوئی وہ جگہ ہے، معروف ہے۔ آیا وہی جگہ ہوگی جہاں یہ دھسائے جائیں گے یا کوئی اور جگہ ہوگی؟ اس کی صراحت حدیث میں نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بیدہ میں مکہ مدینہ سے پہلے وہ لشکر پورا کا پورا دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو لوگ دھسائے جائیں گے تو ان کے ساتھ آس پاس کے بھی لوگ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں جن کو زبردستی لایا ہو گیا ہو، وہ آنا نہ چاہتے رہے ہوں، تو کیا سب کے سب دھسا دیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، منہم المستفسق والمجبور والمسافر، کہا کہ ہاں جو لوگ ان کے ساتھ آئیں گے ان میں ایسے بھی ہوں گے جو جانتے بوجھتے اور اس خلیفہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، لشکر کا اپنے دل سے ساتھ دیں گے، اس مخالف لشکر کا اپنے دل سے ساتھ دینے والے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مجبوراً آئیں گے، ان کا دل سے ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس راستے سے گزر رہے ہوں گے اور وہاں سے گزرتے ہوئے زمین دھسائے گی، دھس جائیں گے۔ تینوں قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے، وہ سب کے سب جو بھی افراد وہاں ہوں گے سب دھسا دیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین جب ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن تو ان کو ان کی نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے گا، یعنی وہاں جو عذاب ہوگا قیامت میں ان کی نیتوں کے حساب سے ہوگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ اہل مدینہ ہی میں سے ہوں گے وہ مہدی،
مدینے سے آئیں گے، مکے بھاگیں گے، مکے میں لوگ ان کو نکالیں گے، اور مقامی اور حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ بیعت ہوگی، اور وہیں لوگ متفق ہوں گے، اتفاق ہوگا وہیں مسلمانوں کا، اور وہیں یہ اسلامی لشکر، مہدی کا لشکر وہیں تیار ہوگا، جس کے بعد ان کی حکومت پھیلے گی، جس کے بعد ان کی حکومت پھیلے گی، چاروں طرف پھیلے گی، اور کتنی پھیلے گی؟ عرب کے باہر تک پھیلے گی۔ لیکن کسی حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت آ جائے گی، کسی حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، بلکہ کچھ حدیثوں سے لگتا ہے کہ جہاں وہ ایک طرف پورے امن و امان کے ساتھ ان کے ساتھ لوگ رہ رہے ہوں گے، ظلم و عدوان، ظلم زیادتی، شر و فتنہ نہیں ہوگا ان کی حکومت میں، وہیں ان کے مخالفین بھی ہوں گے، ان کے مخالف حکومت بھی ہوگی۔ اس سے لگتا ہے کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ مشرکین اور ان کے مخالفین بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ لیکن ایک اور حدیث میں ذکر کرتا ہوں، غور کیجئے کتنی تبدیلی ان کی جب حکومت ہو جائے گی تو دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی، کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کا لیکن عام طور پر محدثین نے اس کو مختصراً ذکر کیا ہے، لیکن امامت میں اس کو مفصل ذکر کیا ہے، اور ان کی سند سے بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ میں اسی تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابشرکم بالمہدی، وقت ہو جی تو بتا دیں، ابشرکم بالمہدی یبعث علی اختلاف من الناس والزلازل، فرمایا کہ میں تم کو مہدی کی بشارت دیتا ہوں۔ بشارت دی، آپ نے غور کیجیے، بشارت دی، کیوں؟ اچھی چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے نا، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، کوئی خوش کرنے والی چیز ہوتی ہے، آدمی کو جس سے فائدہ ہوتا ہے اس چیز کی بشارت دی جاتی ہے۔ غور کیجئے کتنی بڑی چیزیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب آپ نے پیشن گوئی کی، اس وقت مسلمانوں کو بشارت دی کہ یہ تمہاری قوت، تمہارا غلبہ، تمہاری سلطنت اور تمہاری عزت کا زمانہ ہوگا، اس لیے بشارت ہے۔ کہا کہ بشارت میں دیتا ہوں تم کو مہدی کی، یہ کب بھیجے جائیں گے؟ جب دنیا میں ظلم و زیادتی عام ہو جائے گی، بہت زیادہ زلزلے ہوں گے، بہت زیادہ تباہیاں ہوں گی، بہت زیادہ زمین دھسے گی، اور بہت زیادہ ہلاکت خیزیاں ہوں گی، دنیا ہلاکت کے ایک دم آخری موڑ پر نظر آئے گی، تب اللہ رب العالمین مہدی کو بھیجیں گے۔ تو مہدی جب آئیں گے تو دنیا ظلم و زیادتی سے، شر و فتنہ سے بھری پڑی، وہ ایسی حکومت کریں گے، عدل انصاف کو اس طرح عام کریں گے دنیا میں کہ دنیا عدل انصاف سے بھر جائے گی، ظلم زیادتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اتنی زیادہ اتنے انصاف پرور ہوں گے کہ جو پیسہ ان کے پاس ہوگا اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے، جو پیسہ ان کے پاس آئے گا اس کو وہ اپنا نہیں سمجھیں گے، بلکہ لوگوں کے درمیان برابری سے انصاف کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ اور اس عدل انصاف کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں مالداری، قناعت یہ ڈال دی جائے گی، دنیا پیسے سے بھر جائے گی، دنیا میں ہر طرف زرخیزی ہوگی، اتنا زیادہ زرخیز ہو جائے گی دنیا کہ ہر طرف پیداوار عام ہوگی، اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور امت محمدیہ کا خاص طور پہ حال ہوگا کہ پیسے کی لالچ کسی کے دل میں نہیں ہوگی، دلوں سے کینہ، بغض، عداوت یہ سب صاف کر دے گا اللہ رب العالمین، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس فتنے کے دور میں غور کیجئے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین اس وقت امت محمدیہ کو عطا کرے گا، اور عدل انصاف اس حکومت میں عام ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس پیسے کی روانی کتنی ہوگی؟ اعلان ہوگا مہدی کی طرف سے کہ اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، مال ولال کی ضرورت ہے، روزی کی ضرورت ہے، روزی کی تنگی میں آئے تو آئے، اور جتنا جی چاہے ہمارے پاس سے لے جائے۔ من لہو بمال حاجہ، کس کو ہے مال کی حاجت آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی،
کوئی بھی آدمی نہیں آئے گا پیسہ لینے کے لیے۔ آج کیا حال ہے بتائیے؟ اس طرح کا اگر کوئی دنیا اعلان کر دے یا کوئی حاکم اعلان کر دے یا دنیا میں کوئی مالدار اعلان کر دے تو کیا ہوگا؟ ہم سب جانتے کیا ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی اس کے لیے آگے نہیں آئے گا الا رجل، ایک آدمی آئے گا۔ تو مہدی اس سے کہیں گے کہ جاؤ ہمارا جو خازن ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مہدی نے کہا ہے کہ مجھ کو جتنا لینا ہے میں لے لوں، جتنا تمہیں ہمارے خزانے میں سے لینا ہے جاؤ لے لو، میرے خازن سے کہو مہدی نے اجازت دی۔ چنانچہ وہ جائے گا، جا کر جتنا لالچ میں جتنا وہ سمیٹ سکے گا سمیٹ کر خوب باندھے گا۔ باندھنے کے بعد جب اٹھانا ہوگا تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ واہ، میں ہی اس دنیا میں ایک لالچی اتنا خسیس انسان پیدا ہوا، دنیا میں اور تو کوئی نہیں آیا پیسہ لینے کے لیے، اعلان ہوتا رہا دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور میں ہی ایک لالچی، اتنا بڑا لالچی دنیا میں پیدا ہو گیا کہ اتنا خزانہ لینے کے لیے یہاں چلا آیا۔ کیسی میری طبیعت ہے؟ امت محمدیہ میں کوئی اور ایسا محتاج نہیں، میں ہی سب سے بڑا محتاج ہو گیا، کوئی اور بھی آتا، صرف میں ہی ہوں۔ لوگوں کو جو مال ان کے پاس ہے وہ ان کے لیے کافی ہو رہا ہے، وہ اس کو اپنا خرچ بھی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور میں سب سے بڑا فقیر کلاش۔ لہذا اس کو شرم آئے گی، اور اس کے بعد خازن سے کہے گا، ان کے خازن سے کہے گا، خزانچی سے، کہ مجھ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو میں نے باندھا ہے تم اس کو اپنے خزانے میں رکھ لو۔ تو خزانچی کہے گا کہ نہیں بھائی، یہاں یہ دستور نہیں ہے، یہاں جو جس کو دے دیا جاتا ہے وہ اس کا ہو گیا، تم نے یہ باندھا بھی تمہارا ہو گیا، تم لے جاؤ اس کو۔ تو کہے گا کہ جو ہے مجھ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا کہ یہاں کیا ہے اور میرے پاس جو ہے وہ مجھ کو کافی ہے، اس لیے مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ دلوں کی کیا حالت ہوگی، دلوں کو اللہ رب العالمین کتنا پاک صاف کر دے گا، دلوں سے لالچ کو کس طرح نکال دے گا، اور پھر عدل انصاف کی وجہ سے کتنا زیادہ مال و دولت لوگوں کے پاس، اس کی فراوانی کتنی ہو جائے گی، اور دنیا کی اس حکومت کی جہاں وہ ان کی حکومت ہوگی وہاں لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ اسی کو آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہ یہ حالت ہوگی کہ طوبی لعیش بعد المسیح، طوبی لعیش بعد المسیح۔ فرمایا کہ مہدی اس دنیا سے جب جائیں گے تو ایسی زندگی چھوڑ کر جائیں گے کہ اس سے بہتر زندگی اس دنیا میں دیکھی نہیں ہوگی اس سے پہلے ان حالات کے بعد۔ حالت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، خوب بارش ہوگی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، زمین خوب کھیتی پیدا کرے گی، یہاں تک کہ پہاڑ پر، احد پہاڑ پر بھی اگر کوئی پودا لگایا جائے گا تو وہاں بھی پیدا ہو جائے گا، وہاں بھی پیداوار ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اس دنیا میں کوئی خیر، مہدی کے جانے کے بعد پھر دنیا میں جب بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر اس بگاڑ کے بعد دنیا میں کوئی خیر نہیں بچے گا، دنیا میں کوئی خیر نہیں بچے گا۔ مہدی کتنے سال ان کی حکومت ہوگی؟ پچھلی حدیث میں نے ذکر کی تھی، اس میں ہے کہ 7 سال، لیکن یہ حدیث جو میں نے ابھی پہلے ذکر کی ہے اس میں ہے کہ فَيَكُونُ كَذَلِكَ 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين۔ وہ اس سرزمین پر ان کی حکومت 7 سال ہوگی یا 8 سال ہوگی یا 9 سال ہوگی، بس یہی مدت ہے۔ اور پچھلی جو حدیث میں نے ذکر کی تھی اس میں آپ نے 7 سال ایک ہی بات کی، 7 سال ہوگی، اسی لیے بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ یہی 7 سال والی بات زیادہ صحیح ہے کہ ان کی حکومت 7 سال ہوگی، 7 سال ان کی حکومت ہوگی، اور 7 سال وہ حکومت کریں گے۔ ان کی حکومت ہی کے درمیان، جب ان کی حکومت ہوگی، اسی حکومت ہی کے درمیان ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوگا میرے بھائیوں۔ تھوڑی سی بات اور کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انہی کے دور میں جب یہ ان کی حکومت ہوگی، مسلمان امن و سکون کی زندگی جی رہے ہوں گے، اسی دور میں دجال کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا دنیا میں، مہدی اس دنیا میں ہوں گے، مہدی کی حکومت قائم ہوگی۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، اس سے پہلے دجال اس دنیا میں آئے گا، اور دجال
میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ حدیث میں 40 دن اس دنیا میں رہے گا. اس 40 دن کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلائی ہے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. اس کے بعد کتنا دن بچا؟ کتنا دن بچا؟ 27 دن. 27 دن بچا. یہ 27 دن تمہارے عام دنوں کی طرح، یہی نا 37 دن، 27 دن 37 دن، 37 دن یہ تمہارے عام دنوں کی طرح. ایسی ہے حدیث میں نا کہ 3 دن یہ خصوصیت ہے. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر باقی دن تمہارے دنوں کی طرح. اتنے ایام دجال اس دنیا میں رہے گا. مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں ہوں گے، وہاں ان کو دجال کی خبر لگے گی. دجال اپنے آخری مرحلے میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے وہاں سے بھگا دیا جائے گا. فرشتے مکے کو گھیرے ہوں گے. مکے کی ہر سرحد پر، ہر کونے پر فرشتے اللہ رب العالمین معمور کر دے گا جو مکے کی حفاظت کریں گے. دجال مکے میں نہیں داخل ہو پائے گا، اور وہاں سے فرشتے اس کو بھگا دیں گے. وہاں سے جب اسے بھگائیں گے تو مدینہ جائے گا. مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. مقام جرف، مدینہ کے باہر مقام جرف جو ہے وہاں تک وہ پہنچے گا. جرف یہ مدینہ کے باہری علاقہ ہے، وہاں تک وہ جائے گا، لیکن پھر وہ آگے اس سے نہیں جا پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے سے بھی فرشتے اس کو بھگائیں گے، مدینے میں بھی وہ داخل نہیں ہو پائے گا. اور پھر وہاں سے جب وہ نکلے گا دجال تو بیت المقدس کی طرف بھاگے گا. کہاں بھاگے گا؟ پھر وہاں سے بیت المقدس کی طرف بھاگے گا. اس وقت مسلمان مہدی علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں ہوں گے، مسجد اقصی میں عصر کی نماز پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہوگی. اس وقت مسلمان کہاں ہوں گے؟ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں. گویا مہدی علیہ السلام کی حکومت پورے عرب پر ہوگی. مسجد اقصی اور بیت المقدس، فلسطین، یہ سب مہدی علیہ السلام کی زیر حکومت ہوگا. یہ حدیث یہ بھی بتلاتی ہے کہ پورا عرب مہدی علیہ السلام کی زیر حکومت ہوگا، بیت المقدس اور فلسطین. اور مہدی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مسجد اقصی میں ہوں گے. وہیں ان کو بھی معلوم ہوگا دجال کے آنے کی. وہیں دجال کے آنے کی خبر مہدی السلام کو بھی لگے گی کہ اس طرف دجال آ رہا ہے. دجال کے نکلنے کی خبر لگ چکی ہوگی، لیکن اس کے بیت المقدس پہنچنے کی خبر وہیں ان کو لگے گی. اور اسی درمیان جب مسلمان مسجد اقصی میں ہوں گے، اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اللہ رب العالمین کے حکم سے. گویا مہدی کی جب حکومت ہوگی اسی درمیان عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، دمشق میں اتریں گے. جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہاں کس جگہ اس کی تعین نہیں ہے. دمشق کی بھی تعین صحیح سے حدیث میں نہیں ہے کہ کون سی جگہ وہ. دمشق حقیقت میں فلسطین، لبنان، اردن جو ہم لوگ کہتے ہیں، سب ایک علاقے کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا. تو اس وقت کی جو تاریخ پڑھیں گے تو یہ پورا عرب کا علاقہ سب ایک شام کہا جاتا تھا. شام اور فلسطین، اسے انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے تاریخ میں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اسی وقت. عیسیٰ علیہ السلام سیدھے مسجد اقصی میں آئیں گے جہاں مسلمان عصر کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان دیکھیں گے مسجد اقصی میں تو مہدی سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. مہدی کہیں گے کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہو نماز پڑھائیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تمہارا جو امام ہے وہ نماز پڑھائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اپنی امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا ایک امتی اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایسا پیدا کرے گا جو نماز پڑھائے گا اور اس کی امامت میں نبی نماز پڑھے گا. نبی کی امتی کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی امامت میں نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ آپ نے اپنی امت کی فضیلت میں بات بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے. چنانچہ عصر کی نماز کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دجال کا ذکر کریں گے
تو دجال کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، ان کے ساتھ مسلمان مہدی علیہ السلام کے ساتھی ان کے ساتھ ساتھ نکلیں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال وہاں سے بھاگے گا، بھاگ کر مقام لد میں، یہ اس وقت فلسطین یا اسرائیل کی جو حکومت ہے اسی جگہ کوئی علاقہ ہے، مقام لد کہا گیا ہے حدیث میں، مقام لد میں دجال کو جا کر پکڑیں گے، جو پگھل رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نمک کی طرح وہ پگھلنے لگے گا، حدیث کے لفظ ہے نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی تلوار سے ماریں گے، اور ان کی تلوار پر جو خون لگے گا وہ مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو آج قتل کر دیا۔ یہ سب کا سب میرے بھائیوں، یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ سب کا سب مہدی علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی، مہدی رضی اللہ عنہ کی جو حکومت ہوگی، علیہ السلام نکل رہا ہے بار بار، مہدی رضی اللہ عنہ کی جو حکومت ہوگی اس وقت یہ سب واقعات ہوں گے، اس دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ بھی قیامت کی دو بڑی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ اسی زمانے میں یہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، لیکن مہدی علیہ السلام زندہ ہوں گے، ان کی حکومت باقی رہے گی، اور جب تک ان کی حکومت باقی رہے گی 7 سال 8 سال 9 سال یہ دنیا پوری سکون اور شانتی کی زمین ہوگی، عدل و انصاف ہر طرف ہوگا، روزی ہر طرف ہوگی، کہیں لوگ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ شیر اگر کسی کو مل گیا جنگل میں تو وہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، سانپ کسی کو نہیں ڈسے گا، اتنا عدل انصاف اور اتنی پرسکون زندگی ہوگی کہ کسی چوپائے سے بھی انسان کو ڈر نہیں لگے گا۔ غور کیجیے اللہ رب العالمین زمین کو کیسی بنا دے گا مہدی کے زمانے۔ لیکن مہدی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، وہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر کی تھی اسی میں کہا، آپ نے فرمایا ایک لفظ ہے ثم لا خیر فی العیش بعدہ، ثم لا خیر فی العیش بعدہ، عربی زبان جو جانتے ہو اس لفظ پر غور کریں حدیث کے۔ آج فرمایا کہ مہدی کے بعد اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں بچے گی، اللہ اکبر۔ گویا اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی، پوری قیامت کے قائم ہونے کی، اس زمین کے تباہ ہونے برباد ہونے کی پوری تیاری ہو جائے گی، اور تمام قسم کے فتنے، تمام قسم کی خرابیاں اور تمام قسم کی تباہیاں شروع ہو جائیں گی، اور جو نشانیاں بڑی بڑی ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب دھیرے دھیرے ظاہر ہونے لگیں گی۔ تو یہ مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں وہ چیزیں ہیں جن کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ حدیثیں ہم ذکر کریں جو صحیح حدیثیں ہیں، جو بالکل صحیح حدیثیں ہیں، اور جن کی بنیاد پر یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ مہدی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں چلتے چلتے اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ بھی بتلا دوں کہ روافض اور شیعہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مہدی دنیا میں آتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس طرح ان کے ان روافض کے بنیادی عقائد میں ہمارے عقائد میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہدی اہل سنت میں سے نہیں ہوں گے، مہدی نبی کے وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے جس کو اہل سنت کہتے ہیں۔ مہدی کون ہوں گے؟ ان کے 12ویں امام ہیں۔ روافض اور شیعہ کے خاطر اثنا عشری جو فرقہ ہے وہ کہتے ہیں وہ 12 امام مانتے ہیں۔ 12ویں جو امام ہیں وہ اپنے 11 سال یا اس سے کم عمر میں سامرہ کی ایک سرنگ کے اندر گھس گئے۔ سامرہ یہ عراق میں پڑتا ہے، وہاں کی ایک سرنگ میں وہ غائب ہو گئے۔ ان کو نہ پہلے کسی نے دیکھا، نہ بعد میں کسی نے دیکھا، نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے۔ یہی مہدی ہیں، یہی جب ظاہر ہوں گے تو یہی شیعوں کی پوری حکومت اس دنیا میں قائم کریں گے۔ اور اسی لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ہاں ایک عید ہے، ایک تہوار ہے، ایک عرس ہے، جو ایک تہوار ہے جو اسی جگہ پر وہ مناتے ہیں، اسی سرنگ کے پاس، اور جا کر وہاں پکارتے ہیں یا مہدی اخرج، یا مہدی النجات، یا مہدی النجات، یا مہدی اخرج، اے مہدی نکلیے اور ہم کو نجات دلائیے۔ یہ باقاعدہ ان کے ہاں رائج ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مہدی کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں روافض کے، شیعہ کے اس عمل کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے اس عقیدے کا بھی ذکر کیا ہے، اور کہا ہے آخر میں کہ یہ وہ جہالت ہے، یہ وہ جہالت ہے جس سے بڑی جہالت دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔
جس کی بنیاد نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ عقیدہ ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک بناوٹی واقعہ اور قصہ ہے، جیسا کہ روافض کا طریقہ ہے، جیسا کہ ان کے دین کی بنیاد ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ ان کے دین کی بنیاد ہے کہ صرف بناوٹی گڑی من گڑت حدیثیں اور بنا بناوٹی قصہ، یہ ان کا عقیدہ اور ان کا دین ہے۔ اسی طرح مہدی کا عقیدہ بھی ان کے ہاں بناوٹی اور من گھڑت ہے۔ تو اس کو میں نے اس لیے بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ میرے بھائیوں، جیسے یہ ضروری ہے کہ ہم مہدی کے بارے میں جانیں، ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ روافض و شیعہ ہمارے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان مہدی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور جو لوگ، چاہے وہ ہندوستان کے کچھ تعقل پسند ہوں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو مہدی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہے عرب میں بھی کچھ لوگ تھے جو انکار کرتے تھے، یہ لوگوں ان کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، اور اسی لیے علماء نے باقاعدہ اس کی تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، ہم کو حالات کو سمجھنے، جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، ان سب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے، دنیا کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، مال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے۔ صبح کی دعا جو آپ مانگتے تھے اس میں آپ کہتے تھے اللہم اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ، اگر تو نے کسی فتنے کا ارادہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ تو اس فتنے کے آنے سے پہلے، اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھ کو اس دنیا سے اٹھا دے۔ ان نبی دعا کرتے تھے۔ اس لیے خاص طور پر آج کے وقت میں ہمیں فتنوں سے بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے۔ فتنوں سے پناہ مانگنا ہمیں ہر نماز کے بعد بھی سکھایا گیا ہے۔ ہم نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا ومن عذاب القبر۔ تو ان فتنوں کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، ان سے اپنے چوکنا رہنا چاہیے، ان کی معلومات حاصل کرنی چاہیے اور ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہم کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کو ان کی پریشانی سے نجات دے دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے رب العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار ہیں رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال روزی عطا کر رب العالمین۔ روزگار کی تنگی سے، مارکیٹ کی مندی سے ہمیں نکال دے رب العالمین۔ ہماری روزیوں کو تو ہی کشادہ کر سکتا ہے، تو ہی روزیوں کو کشادہ کرتا ہے، تو ہی روزیوں کا راستہ تو ہی کھولتا ہے رب العالمین۔ ہماری روزی کشادہ کر دے، ہمیں حلال رزق عطا کر رب العالمین، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ کر دے رب العالمین۔ دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان کے ساتھ دنیا میں باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو، ہم عالم البلاغ۔